اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بہت کم چھوٹی ایج میں بھی لوگوں کے جوائنٹس میں پین آتا ہے۔ بہت چھوٹی ایج میں 30 سال 35 سال خواتین میں زیادہ آتا ہے، جوائنٹس میں پین آتا ہے، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور مردوں میں بھی آج کل آ رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹی عمر میں لوگ کہتے ہیں کمر میں تکلیف ہے، کمر کے موڑے ہل گئے، گردن میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے آتا ہے؟ ہم لوگ پچھلے زمانے میں، آج سے میں کوئی 30 40 سال 50 سال پہلے کی بات کروں تو اس وقت یہ تکلیفیں اتنی عام نہیں تھیں۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ فرش پر، زمین پر کارپیٹ گدا بچھا کے اس کو استعمال کرتے تھے، زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، زمین پہ سویا کرتے تھے، اتنے آرام دہ بیڈ نہیں ہوتے تھے، صوفے نہیں ہوتے تھے۔ اب ہم آج کل صرف صوفوں پہ بیٹھتے ہیں یا بیڈ پر لیٹتے ہیں۔ اب صوفوں پر بیٹھنے سے اور زمین پہ بیٹھنے سے فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب زمین پہ ہم بیٹھتے ہیں نا، تو ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہماری جو تھائز ہوتی ہے وہ پیٹ سے ٹچ ہوتی ہے، پیٹ بار بار دبتا ہے، اور ہمارے گھٹنے بھی کام میں آتے ہیں، ورکنگ میں آتے ہیں، ان کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ہم بار بار اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے، پھر اپنے ہاتھوں پہ وزن دے کے ہم ایسے اٹھتے ہیں، تو اس میں ہماری کمر کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، ہماری گھٹنوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، ہماری رگیں پٹھوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا پیٹ بار بار پریس ہو رہا ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پیٹ بار بار پریس ہوتا ہے۔ پیٹ میں آپ کو پتہ ہے آنتیں ہیں، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، گردے ہیں، لیور ہے، پھیپھڑے ہیں، اور لبلبا ہے، تلی ہے۔ یہ تمام اعضائے رئیسہ جو ہیں پیٹ میں موجود ہیں۔ جب یہ بار بار پریس ہوتے ہیں، ان کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اس وقت شوگر اتنی زیادہ لوگوں کو اس لیے نہیں آتی تھی کہ لوگ زمین پہ بیٹھتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، زمین سے بار بار اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آ کے اٹھتے، 2 منٹ کے بعد پھر اٹھ کے جاتے تھے کوئی کام کرنے۔ تو انسانوں کی باقاعدہ بہت زیادہ ایکسرسائز رہتی تھی۔ اب وہ ایکسرسائز نہیں ہے، ہم صرف صوفوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ہمارا کسی بھی طرح سے گھٹنوں کا اس میں ورکنگ ہی نہیں رہتی، ایک طرح سے گھٹنے رہتے ہیں۔ ہم زیادہ صوفے پہ سے اٹھتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر آن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں ہم زیادہ ہماری ایکسرسائز نہیں ہو پاتی ہے۔ اور جب زمین پہ بیٹھتے ہیں، ہم دونوں ہاتھوں پہ وزن دے کے اپنے اٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، بازوؤں کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، نہ ہمارے کبھی بازوؤں میں تکلیف ہوتی ہے، نہ گردن میں تکلیف ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، نہ ہماری کمر کی ہڈی میں۔ اور زمین پہ لوگ سوتے تھے گدا بچھا کے۔ آپ کو پتہ ہے 90 سال تک، 100 سال تک لوگوں کی کمر میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، لوگ چست اور توانا رہتے تھے، صحت مند رہتے تھے۔ آج 30 35 سال میں انسان تقریباً بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 25 سال میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں آج کل۔ 6 7 8 سال کی عمر میں بچوں کو شوگریں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں یہ شوگر؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ ہم جب زمین کے اتنے قریب ہوتے ہیں، جب زمین پہ ہم بیٹھتے ہیں، زمین پہ لیٹتے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ زمین سے ایک ویوز نکلتی ہیں بڑی اچھی والی، جو ہمیں صحت مند رکھتی ہیں۔ ہم ان ویوز سے دور ہو گئے ہیں، ہم زمین سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم زمین سے جتنا، اب آپ دیکھیے، میں اس کی ٹھوس مثال دیتا ہوں۔ آپ دیہی علاقوں میں دیکھیے، جتنے بھی کسان ہیں جو زمین میں کام کرتے ہیں، 5 6 7 8 گھنٹے کام کرتے ہیں زمین کے اندر، ہر وقت زمین میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی عمریں کتنی ہیں؟ 100 سال 120 سال 130 سال آج بھی، اس زمانے بھی۔ کیوں اس زمانے میں بھی ان کی عمریں اتنی طویل کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ زمین کے بہت قریب رہتے ہیں، زمین میں ہر وقت ہاتھ اور ان کے پیر سنے رہتے ہیں۔ تو زمین سے قریب رہنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، کیونکہ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں۔ جتنا ہم اس مٹی کے قریب رہیں گے اور اس مٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا رہے گا، اتنا انسان کی صحت قائم و دائم رہے گی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپنے گھر میں، اگر آپ کے باہر، گھر کے باہر کیاری ہے، گارڈن ہے چھوٹا سا، اس گارڈن میں کام کیجئے۔ زمین کے مٹی کے اندر ہاتھ ڈالیے، اس میں مٹی کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو کھاد وغیرہ ڈالیے، اس میں گڈائی کیجئے، گملوں میں زمین کے اندر گڈائی کرتے ہیں نا، گڈائی جیسے تھوڑا سا آپ کسی سخت لوہے کے چیز سے آپ زمین کو ہلکا سا کھودتے ہیں نا، گڈائی کہتے ہیں، اس کو پھر ہاتھ سے ہموار کر دیجئے، پانی ڈالیے، پودوں کو چھوئیے۔ جب ہم پودوں کے قریب جائیں گے، فریش آکسیجن ہمیں ملے گی۔ ہم زمین کے قریب جائیں گے،
بہترین حیات بخشنے والی ہمیں ویوز ملیں گی، لہریں ملیں گی، ایک پازیٹیو لہریں زمین سے انسان کو ملتی ہیں، ٹچ ہوتی ہیں۔ یہ باتیں وہ اہم باتیں ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، 50 60 70 سال تک لوگ دوائی نہیں کھاتے تھے۔ اس کے بعد جب بڑھاپا شروع ہوتا تھا 70 سال 80 سال 65 سال کے بعد تو لوگ چھوٹی موٹی دوائی کھاتے تھے، ورنہ زندگی بھر لوگ دوائی نہیں کھاتے تھے۔ اور آج دیکھیں کیا عالم ہے، فارمیسیز کے اوپر کیسا رش ہے دوائیوں کے لیے، دوائیاں لینے کے لیے، جیسے نیاز بٹ رہی ہے، جیسے کوئی لنگر بٹ رہا ہے، اس طرح کا رش ہے۔ تو چھوٹا سا یہ ایک ٹپ ہے، مطلب اس کو آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک کمرہ ایسا رکھیے جس میں آپ فرش بچھا لیجئے، یا ڈرائنگ روم میں آدھے حصے میں صوفے بچھائیے، 7 سیٹر صوفے ڈالیے اور آدھے حصے میں کارپیٹ بچھا دیجئے۔ میں نے خود بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے، آدھے حصے میں صوفے ہیں 7 سیٹرز اور آدھے حصے میں کارپیٹ ہے، فرشی سسٹم ہے، میں فرش پہ زیادہ بیٹھتا ہوں اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ زمین پہ میں جتنا بھی پڑھتا ہوں کتابیں جتنی عبادت کرتا ہوں سب فرش پہ بیٹھ کے کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیے ان سب چیزوں کو۔ اب جو نئی نسل آنے والی نسل ہے اس کو اگر آپ یہ چیزیں بتائیں گے کہ بیٹا زمین پہ زیادہ بیٹھنا ہے، دسترخوان بچھا کے زمین پہ کھانا کھانا ہے، زمین پہ کھانا کھانے کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ دسترخوان بچھا کے زمین پہ کھانا جب کھاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک لمبی طویل بحث ہو جائے گی کہ میں اس کے اوپر بھی اگر ٹاپک پہ بات کروں گا تو اتنا ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ اس کو سننے سے کترائیں گے کہ لمبی ویڈیو ہو گئی۔ تو چھوٹی سی ویڈیو ہے ابھی 6-7 منٹ کی، آپ سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی صحت انشاءاللہ تعالی قائم و دائم رہے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو اچھی باتیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔